بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا انفارمیشن کے طور پہ بتاؤں گا۔ پاکستان آزاد ہو گیا، اس کے بعد آزاد ہونے کے بعد ہمارے پاس کوئی اپنا آئین نہیں تھا، کانسٹیٹیوشن نہیں تھا کوئی کہ ہم پاکستان کو کس طرح چلائیں۔ دستور جو ہمارے پاس تھا وہ اپنا موجود نہیں تھا، تو ہم نے انٹرملی عارضی طور پہ ہم نے کانسٹیٹیوشن لاگو کیا 1935 کا۔ اس کے بعد پاکستان آزاد ہو گیا۔ آزاد ہونے کے بعد ہم نے اس کو انٹرملی یوز بھی کر لیا۔ انٹرملی یوز کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ہم اسے تبدیل کرتے رہے، تبدیلیاں لا کے ہم نے اسے لاگو کر دیا پاکستان کے اندر۔ تو پھر ہماری جو اس کے اندر تھی نا قانون سازی بھی ہوتی رہی، آہستہ آہستہ تبدیلیاں لاتے رہے، آہستہ آہستہ کام ہوتا رہا۔ تو 10 اگست 1948 کو پاکستان کی جو پہلی دستور ساز اسمبلی تھی وہ منعقد ہوئی، جس کا اجلاس منعقد ہونے میں صدارت جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ یہ اجلاس جو تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ اجلاس جو تھی انڈین ایکٹ 1935 کے اندر اصل میں جو ترامیم کرنے کی اجلاس تھی۔ یہ وہ اجلاس تھا جس میں قائد اعظم صاحب نے یہ اجلاس بلایا۔ اجلاس میں یہی کام کرنا تھا کہ جو ایکٹ انٹرملی ہم یوز کر رہے ہیں 1935 والا ایکٹ، اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں لانی ہیں، اس کو چینج کرنا ہے، اور اسے چینج کر کے تھوڑا سا تبدیل کر کے اس میں ترامیم کر کے عارضی طور پہ پاکستان میں لاگو کرنا ہے، اور آئین پاکستان کی حیثیت بھی دینی تھی اسے۔ تو پہلی جو دستور ساز اسمبلی تھی اس کے 3 اجلاس تھے، 3 اس کے اجلاس ہوئے۔ اس میں قرارداد جو مقاصد تھے ان کے علاوہ اصولوں کے کمیٹیاں بھی بنائی گئیں۔ تو یہ 3 اجلاس جو تھے یہ کب منعقد ہوئے؟ پہلی اسمبلی کے جو پہلی اجلاس تھے یا پہلے اجلاس جو منعقد ہوئی وہ 23 فروری سے 25 یعنی کہ 25 فروری سن 1948 تک یہ اجلاس پہلا اجلاس ہم اسے کہتے ہیں، یہ منعقد ہوا، جس میں یہ تمام اراکین جو تھے اجلاس کے اندر انہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ فیڈرل کورٹ کا قیام کا فیصلہ بنایا جائے گا، فیڈرل کورٹ کا قیام بھی لاگو کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا اجلاس جو تھا وہ 14 دسمبر سے 29 دسمبر 1948 کو منعقد ہوا، اور اس میں جو بات کی گئی تھی دوسری اسمبلی میں یہی کہا گیا تھا کہ جو ہمارے دستور سازی کام کرنے کے لیے 6 کمیٹیاں تشکیل دی گئی۔ اس دوسری اسمبلی کے مطابق دستور سازی کے لیے 6 کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ اب تیسری جو ہماری اجلاس تھی وہ 14 فروری تا 14 اپریل 1949 میں منعقد ہوئی، اور یہ 12 مارچ میں بھی منعقد ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسمبلی کا جو تیسرا اجلاس تھا وہ یاد رکھنا، اسمبلی کے تیسرے اجلاس میں ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے بھی خطاب کیا تھا۔ یہ تیسری منعقد کردہ جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں اسمبلی تھی، جس کے اندر رضا شاہ پہلوی نے صدارت ہم کہہ دیں یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں خطاب کیا تھا۔ تو ہم اب ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا کہ قرارداد سے مقاصد جو تھے ہمارے، قرارداد مقاصد کے اہم نکات کیا تھے۔ اب قرارداد مقاصد کو سامنے رکھ کے سولوج کی جو کمیٹی تھی، وہی کمیٹیاں تھیں وہ قانون بنانے کے لیے ان کو سامنے رکھ کے ایک آئین تیار کرنا چاہ رہے تھے۔ اب وہ تھی کیا؟ قرارداد مقاصد میں کچھ چیزیں تھیں، انہیں سامنے رکھنا تھا۔ پہلی بات میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، قرارداد مقاصد کو آئین سازی کے لیے
استعمال کیا گیا آئین سازی، آئین کا تبدیل بنانے کے لیے، آئین کو بنانے کے لیے قرارداد مقاصد کو عمل میں لایا گیا۔ تو اس میں پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ پوری کائنات جو ہے، یہ پوری کائنات جتنی بھی ہے، اس کی جو حاکمیت ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں، مطلب بلا شرکت، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ آپ مائنڈ میں رکھ لیں، اس میں قرارداد مقاصد میں یہ چیز لکھی گئی تھی، یہ بتائی گئی تھی کہ اگر ہم آئین بنائیں گے تو آئین میں بھی یہ چیز ہم لاگو کریں گے کہ حاکمیت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پاکستان کی جو حکومت ہے، مطلب جو اقتدار ملا ہے، پاکستان کا جو اقتدار ہمیں ملا ہے، یہ ہمیں عارضی طور پہ ملا ہے، یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ امانت کے طور پہ ملا ہے ہمیں، یا ہم اگر اسے استعمال بھی کریں گے تو امانت کے طریقے سے استعمال کریں گے۔ تو دوسری جو بات اس میں اہم وہ یہ تھی کہ پاکستان جو ہے نا، جو پاکستان بن گیا، پاکستان میں جو آئین ہوگا، جو پاکستان ہے، یہ اپنے اختیارات جو ہے نا، اختیارات اپنے منتخب شدہ نمائندوں کے طریقے سے استعمال کریں۔ منتخب شدہ نمائندے کون سے ہوتے ہیں؟ مطلب جو عوام سلیکٹ کرتے ہیں، مطلب ڈیموکریسی کے لحاظ سے جو ہوتا ہے، یا یہ ووٹ کے ذریعے سے لوگ منتخب شدہ ہیں، وہ اپنے اختیارات جو ہیں منتخب شدہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کریں گے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھیں کہ دوسری بات میں یہ کہا گیا کہ یہ جو پاکستان ہے، یہ اپنے اختیارات، پاکستان میں جو حکومت ہوگی نا، وہ اپنے اختیارات نمائندے جو منتخب ہو کے آتے ہیں ان کے ذریعے استعمال کریں۔ اس کا مطلب ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان ایک ڈیموکریسی ملک ہے۔ ڈیموکریسی اسی لیے کہ اس قرارداد مقاصد کی وجہ سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو منتخب شدہ نمائندے ہوں گے وہی حکومت کو چلائیں گے۔ اب تیسری بات اس میں یہ بتائے گی کہ مطلب یہ جو ملک کا نظم و نسق ہوگا، یعنی کہ نظام جو ہوگا، ملک کا جو نظام ہوگا، اس کو چلانے کے لیے، مطلب اس کو کس طریقے سے چلایا جائے گا، اسے چلایا جائے گا قرآن اور سنت کے مطابق۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ یہاں پہ بات کہی گئی ہے کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ یا حکومت ہوگی، یا اس کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے، نظام کو چلانے کے لیے جو قوانین ہوں گے، جو قوانین لاگو ہوں گے، وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے۔ پہلی بات۔ اب آگے ہم چلتے ہیں۔ اب یہ ایک بات یہاں پہ کہی کہ پاکستان ایک وفاقی گورنمنٹ ہوگا، پاکستان ایک وفاق ہوگی، وفاقی حکومت ہوگی۔ اس میں کون سی حکومت ہوگی؟ وفاقی حکومت اس میں لاگو ہوگی، اور اس کے جو تمام اختیارات ہیں وہ صوبوں کے پاس ہوں گے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، مطلب اختیارات تمام جو ہوں گے وہ صوبوں کے پاس بھی ہوں گے، مطلب صوبے خود مختار ہوں گے، وہ جو کچھ بھی کریں وہ اپنی تبدیلی لا سکتے ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں، اپنے آئین سازی بھی کر سکتے ہیں، صوبے خود مختار ہوں گے۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب آگے جو بات بتائی گئی ہے یہاں پہ، حکومت جو بھی ہوگی، حکومت جس کی بھی ہوگی، جو بھی ووٹ کے ذریعے سلیکٹ ہو کے یہاں پہنچے گا، وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا، عوام کو آگے جواب دے گا، کیونکہ عوام ہی ان نمائندوں کو سلیکٹ کرتی ہے گورنمنٹ میں، پارلیمنٹ میں پہنچنے تک، ایوانوں میں پہنچنے کے لیے عوام ہی انہیں ووٹ دیتی ہے، وہ ایوانوں تک جاتے ہیں اور آئین سازی کرتے ہیں، قوانین چلاتے ہیں، 5 سال گورنمنٹ چلاتے ہیں۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو حکومت ہوگی، جو بھی گورنمنٹ ہوگی، وہ عوام کو جواب دے گا۔ تو اس میں ایک اور چیز یہاں پہ بتائی گئی تھی کہ اقلیت جو ہے نا، ان کا خاص خیال رکھا جائے گا، اقلیتوں کا خاص خیال رکھا جائے گا، اور انہیں مکمل آزادی بھی ہوگی۔ بات ذہن میں رکھیں، اقلیتیں ہمارے ملک میں تھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ پتہ تھا پاکستان تو آزاد ہو گیا، ٹھیک ہے، پاکستان میں اقلیتیں ضرور آئیں گی، لیکن انڈیا کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ 30 کروڑ مسلم ہیں، اور وہاں پہ انہیں اقلیت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے صرف پاکستانی اقلیتوں کی بات نہیں کی، صرف مسلمانوں کی بات نہیں کی، مطلب یہ ہے کہ دونوں ریاستوں کے اندر جو بھی اقلیت میں ہوں گے ان کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہوگی، ان کا حفاظت کرے گا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور ان کے حقوق کی مکمل حفاظت کرے گا، یہ بات بھی ذہن میں۔ تو ایسے موقع پر مہیا کیے جائیں گے کہ لوگ، مطلب ایسے موقع مہیا کیے جائیں گے کہ لوگ
اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکے. آٹومیٹکلی دیکھیں نا اسلامی ریاست میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے موقع فراہم کیے جائیں گے, ایسے مواقع دیے جائیں گے جس میں اسلامی طریقے کے ساتھ زندگی بسر ہو, اسلامی قوانین نافذ ہوں گے. اور دوسری بات آگے جو اس میں ایک شک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہوں گے. پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں ان کو تمام حقوق حاصل ہوں گے. مطلب روڈ, بجلی, پانی, تعلیم, صحت, بہت سارے چیزیں جو ان کی ضرورت ہیں وہ ساری کی ساری انہیں پہنچائی جائیں گی. یہ ریاست کی ذمہ داری. اس کے بعد عدلیہ ہر قسم کے اثر و رسوخ سے آزاد ہوگا. مطلب عدالت جو ہے اس کے اوپر کوئی ایگزیکٹو لیجسلیشن یا قانون ساز ادارے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے یا افواج پاکستان یا کوئی بھی ادارہ عدالت کے اوپر عملہ نہیں کر سکتا. عدلیہ ایک آزاد کام کرے گی, آزاد ریاست میں کام کرے گی اور اپنے فیصلے انصاف کے اوپر مبنی سنائے گی. تو اس کے بعد یہاں پہ جمہوریت, آزادی فکر, مساوات, روزگار اور معاشرتی تحفظ حاصل ہوگی. مطلب یہاں پر جو بات کہی گئی, ایک تو ڈیموکریسی کی بات, جمہوریت کی بات کی گئی, یا جمہوریت قائم رہے گی ہمیشہ کے لیے, لیکن ایسا نہیں ہوا. بدقسمتی ہمارے پاکستان عوام کی سمجھ لیں یا پاکستان کے لوگوں کے یا جو بھی ہم سمجھیں کہ یہاں پر مارشل لاز نافذ کیے گئے. 75 ایئرس کی ہسٹری میں 35 سے میکسیمم 35-40 تک یہاں مارشل لاز نافذ رہے. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان ایک جمہوری حکومت ہے, جمہوری ملک ہے, تو اس میں جمہوریت ہی ہونی چاہیے. یہ کچھ لوگوں کی ہم جو بھی سمجھیں اس کو. تو نیکسٹ یہاں پہ اس میں جو بات آزادی فکر ہو, مطلب ہر کوئی سوچ سکتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں, جو کچھ بھی کوئی سوچے گا بات کرے گا اسے آزادی ہوگی. ہمارے پاکستان میں اسے مکمل آزادی ہوگی اپنی بات کرنے کی. تو یہ بات آپ پھر سمجھیں, حکومت پاکستان میں اسے آزادی ہوگی, آزادی فکر ہوگا اپنی سوچ اپنی بات کرنے پہ, کیونکہ جمہوریت کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ آزاد ہیں, ایک آزاد ریاست میں آپ رہ رہے ہیں. تو نیکسٹ بات جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مساوات, برابری ہو. تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے, نظر نہیں آ رہا. برابری کی بات تو انہوں نے کی لیکن نظر نہیں آ رہا. برابری قانون میں لاگو ہوگا, مساوات ہوگی, لیکن یہ نظر ایسے نہیں آ رہا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لاہور میں اورنج ٹرینیں بنائی جا رہی تھی, جنوبی پنجاب پسماندہ ہوتا جا رہا تھا. نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں, ابھی تک کچھ بھی نہیں. تو یہ جو ہماری بات ہے یہ تو کرنٹ ایشوز ہیں, ان کے اوپر بات ہوتی رہے. ہم تھوڑا قرارداد مطلب پہلے کی بات کریں, آئین سازی کی بات کریں. تو پاکستان کی جو آئین سازی میں باتیں کی گئی وہ اب یاد رکھیں, اس میں مساوات, برابری کی بات کی گئی, اس میں فکر آزادی کی بات کی گئی, اس میں جمہوریت کی بات کی گئی. اس کے بعد اس میں معاشرتی تحفظ کی بات کی گئی کہ ہر پاکستانی کو حفاظت مہیا ہو, اس کی حفاظت کی جائے گی, اس کی حفاظت کا ذمہ گورنمنٹ آف پاکستان لے گی. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد اب کوئی کچھ بھی لکھ سکتا ہے. انہوں نے کہا پاکستان کے اندر کوئی کچھ بھی تحریر کر سکتا ہے یا کوئی تقریر کر سکتا ہے, تو مکمل آزادی ہے. بات سیاست کی نہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں پہ تو سیاستدان تھوڑا اور ٹائپس کی بات کرتے ہیں, اب کی بات ہے, لیکن ایسا نہیں. آئین سازی میں لکھا گیا کوئی کچھ بھی تحریر کر سکتا ہے اور صرف اسلام کے خلاف نہیں پہنچے, مذہب کی بات نہیں کرے گی, فرقہ وارانہ کوئی بات نہیں کرے گی. تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے, تحریر کرنے میں کچھ بھی آپ تحریر کر سکتے ہیں اور آپ کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم جو ہے نا آپ کو اگلی بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, جائیدادیں جو ہے نا لینے دینے میں جو ہے نا وہ تھوڑا انہوں نے یہ بتا دیا کہ ضمانت
کی جو ہے نا ضرورت ہوگی وہاں پہ وہ لازمی دیا جائے گا. تو اس کے بعد پھر آگے جو ہے نا اس میں چیزیں میں نیکسٹ شیئر کروں گا آپ کو. یہ تھیں کچھ قرارداد مقاصد کی اہم نکات تھیں جو پاکستان کی دستوری تاریخ یعنی کہ آئین سازی میں مدد کیا انہوں نے. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین سازی کی گئی. آگے پھر ہم آپ کو بتائیں گے. کمیٹیاں بنائی گئی تھیں مطلب کچھ اقلیتوں بارے میں یا ہمیاکوں کے بارے میں، وہ میں آپ کو نیکسٹ شیئر کرتا رہوں گا. یہ قرارداد مقاصد کی کچھ اصول اور ضوابط تھیں جو آپ نے سمجھی. اگر ہماری جو ہے نا کوئی بھی غلطی یا چیز تو آپ شیئر کریے گا اور بعد میں مجھے بتائیے گا، میں آپ کو ایکسپلینیشن کروں گا. فیڈ بیک جو بھی آپ دینا چاہیں وہ بھی آپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. تو نیکسٹ انشاءاللہ ملتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.